آج سے کئی صدیاں قبل صحرائے ایشیا کی دھول میں جب بہت سے طاقت کے نئے سرچشمے جنم لے رہے تھے، تبھی اوغوز ترکوں کے کنک قبیلے میں ایک ایسی طاقت کا ظہور ہوا جسے آج دنیا سلجوق سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ بزرگ سردار سلجوق بے غازی ان کے دو نڈر پوتوں تغرل بے اور چاغری بے کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ سن 1040 میں دندانیکان کے نام سے ایک جنگ ہوئی جس میں دنیا کی ایک عظیم طاقت غزنوی حکومت کو شکست ہوئی، اور یہیں سے آغاز ہوا سلجوق سلطنت کا۔ سلجوق سلطنت کے عروج نے بہت سے شمشیر زن اور بہت سے بہادر نڈر نوجوانوں اور سلاطین کو جنم دیا، جس میں مشہور نام سلطان الپرسلان اور ملک شاہ کا بھی آتا ہے۔ سلطان الپرسلان وہ شخصیت جنہوں نے مالازگرد کی جنگ کے اندر تاریخ ساز فتح حاصل کی۔ مالازگرد کی وہ تاریخی جنگ جس میں سلطنت روم کو انتہائی بری شکست ہوئی، 10 لاکھ کے مقابلے میں سلطان الپرسلان کی جو فوج تھی وہ صرف 50,000 تھی۔ عقل دنگ ہے کہ 50,000 کی فوج نے 10 لاکھ کی فوج کو کیسے شکست دی۔ سلطان الپرسلان کا یہ فقرہ آج بھی مشہور ہے۔ جب انہوں نے میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے صبح صبح میدان جنگ میں گئے تو ان کے وزیر نے پوچھا کہ سلطان کیا آپ پریشان ہیں کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس بات سے پریشان ہوں کہ اتنی بڑی فوج کو ہم دفنائیں گے کہاں؟ یعنی شکست نام کی کوئی چیز ان کے دماغ میں بھی موجود نہیں تھی۔ تاریخ کی اس فتح نے ترکوں کے لیے اناطولیہ کے رستے ہموار کر دیے، جس سے بہت سارے ترک دیگر ملکوں سے ہجرت کر کے اناطولیہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہونے لگے۔ تغرل بیگ چاغری بیگ کی کوششوں کو پروان چڑھاتے ہوئے ان کے پوتوں اور نسل میں سے سلطان الپرسلان، ملک شاہ، ان لوگوں نے اتنی محنت کی کہ ترکوں کو متحد کیا اور سلجوق سلطنت کی بنیادیں مضبوط کیں۔ سلجوق سلطنت نے اپنے تاریخی دور سے گزرتے ہوئے سلطان علاؤ الدین کیقوباد، جن کا ذکر ارطغرل غازی کے دور کے اندر بھی ملتا ہے، ان کے دور میں آ کر انتہائی مشکل دور گزارا۔ اناطولیہ میں سلجوق سلطنت کی آباد کاری کے بعد تغرل بے اور چاغری بے کے قریبی رشتہ دار قتلمش میں ان کے بیٹے سلیمان نے 1077 میں سلجوق سلطنت کی باغ دوڑ اناطولیہ میں سنبھالی۔ اناطولیہ کی اس سلطنت میں انہوں نے پہلے تو سلطان کا پرچم بلند رکھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ذاتی خود مختاری کو عام کرتے ہوئے اپنی علیحدہ سے سلطنت کا اعلان کر دیا، جس نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کے اوپر بھی برا اثر ڈالا۔ اناطولیہ میں قتلمش کے بیٹے سلیمان اور ان کی نسل نے جب اپنی سلطنت سے علیحدگی اختیار کی اور ادھر سے منگولوں نے بھی حملے جاری رکھے، دوسری جانب سے جب روم نے بھی اپنے حملے اور اپنی سازشیں تیز کیں تو سلاجقہ روم کا جو دور تھا وہ انتہائی خطرے میں پڑ گیا۔ یوں ہی ان کی سلطنت کمزور ہوتے ہوتے سلطان علاؤ الدین کیقوباد کا دور آیا، جن کا ذکر ارطغرل غازی کے دور میں بھی ملتا ہے۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ان کے کئی علاقے منگولوں کے قبضہ میں چلے گئے اور بہت سارے علاقوں میں موجود ترکوں نے اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد کے پوتے، جو انہی کے ہم نام سلطان علاؤ الدین کیقوباد دوم تھے، ان کے دور میں سلطنت سلجوق نے اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اس کو دوبارہ بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد دوم کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین مسعود ثانی نے بہت کوشش کی، لیکن سلجوق سلطنت کی باغ دوڑ اب کسی کے ہاتھ میں باقی نہ رہ سکتی تھی۔ سلطان غیاث الدین مسعود ثانی نے مسلمانوں اور ترکوں کو متحد کرنے کا جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھا، اس کا سرچشمہ عثمان غازی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بعد اگر مسلمانوں کو اور ترکوں کو اگر کوئی متحد کر سکتا ہے اور ان کی سربراہی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ عثمان غازی ہیں، اور یہی وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان غیاث الدین مسعود ثانی کی خاموش وفات کے بعد سلجوق سلطنت کا اختتام ہو گیا
اور یہیں آل عثمان نے اپنی سلطنت کا اعلان کیا جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ سلجوق سلطنت کا کوئی خاص پرچم بعد میں تاریخی طور پر محفوظ نہ رہ سکا، لیکن سلجوق سلطنت آج بھی 2 سروں والے عقاب کے نشان سے پہچانی جاتی ہے، جس کا پس منظر ان کی طاقت اور ان کی نظر اور ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ سلجوق سلطنت نے بہترین دور گزارا اور مسلمانوں اور ترکوں کی روایات کا علم ہمیشہ بلند رکھا۔ اللہ ان کے خیر خواہ مسلمان سلاطین کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔